اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جتنے بھی فیصلے فرمائے ہیں وہ سارے اس کے حق میں رحمت ہیں، سارے اس کے لیے باعث خیر ہیں، اور ان سارے فیصلوں میں انسان کے لیے بے پناہ برکتیں اور بے پناہ رحمتیں پنہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے زندگی بنائی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر ذی روح نے، ہر نفس نے جس کو اللہ نے روح عطا فرمائی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جان عطا فرمائی ہے، جس کو روح عطا فرمائی ہے، جس مالک نے روح دی ہے، اسی نے یہ قانون بنایا ہے کہ موت بھی آئے گی۔ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، نیک ہو، بد ہو، موت بہرحال اس کو آئے گی۔ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ کچھ ایسے بیوقوف بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن موت ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو موت کا منکر۔ فرمایا ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی بڑی ضرورت ہے، فلاں آدمی کی بڑی حاجت ہے، فلاں آدمی ابھی اس کے بچوں کو بیاہ ہونا باقی تھا، ابھی اس کے ذمہ بہت سارے حقوق تھے، بہت سارے فرائض اس نے ادا کرنے تھے، تو یہ تو ہماری باتیں۔ باقی موت چونکہ آنی ہے تو وہ کوئی مجبوری دیکھ کر رکتی نہیں، وہ کوئی حق دیکھ کر، کوئی فرض دیکھ کر ٹھہرتی نہیں، وہ جب آتی ہے تو پھر وہ آ جاتی ہے، پھر وہ کسی کا رخ دیکھ کر کھڑی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک اپاہج میاں بیوی تھے، شوہر بھی معذور تھا، اس کی بیوی بھی معذور تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کاملہ کا تقاضا دیکھیے کہ ان کا بیٹا بھی ایک ہی تھا، اور وہ ایک ہی بیٹا ماں باپ کو اٹھاتا بھی تھا، بٹھاتا بھی تھا، کھلاتا بھی تھا، مسجد بھی لے کے آتا تھا، گھر بھی لے کے جاتا تھا، وہی ان کے لیے کما کے لاتا تھا، وہی ان کی زندگی کا آسرا اور بظاہر سہارا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات سے آگاہ تھے، حضور اس بات پر بڑے راضی تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن مسلسل وہ نوجوان نظر نہیں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت کیا کہ وہ نوجوان کہاں گیا، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا، ماں باپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، وہ واحد سہارا تھا ان کی زندگی کا، پر وہ چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ انتقال کر گیا، وہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا اگر موت کسی کو چھوڑ دیتی تو اس نوجوان کو ضرور چھوڑ دیتی، موت اگر کوئی مجبوری دیکھتی تو اس کی مجبوری کو ضرور دیکھتی، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ شاید موت کسی بری چیز کا نام ہے، شاید موت سے راہ فرار حاصل ہو جائے، موت کا نام لے کے وہ گھبراتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک سخت چیز کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک کٹھن مرحلے کا نام ہے، پر موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا تم فرماؤ کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آئے گی۔ کیوں بھاگتے ہو تم موت سے؟ یہ تو تمہیں آئے گی، تو تمہیں ڈھونڈ لے گی، یہ تو تمہیں تلاش کر لے گی، یہ تو پہنچ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ تو رب کریم کے بندے عرض کریں گے اللہ ہاں، ہم تیری ملاقات کی چاہت رکھتے تھے، ہم تو کہتے تھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ فرمائے گا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اللہ کرتے تھے تو پھر رب فرمائے گا میں بھی تم سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، میں بھی تم سے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ تو تحفہ ہے مومن کے لیے، یہ تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ فرمایا الموت کفارۃ لکل مسلم، فرمایا موت مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔
مرتے وقت جو اسے تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ موت کے لیے جس طرح وقت مقرر ہے نا، اس طرح موت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، اس کی ایک جگہ بھی مقرر ہے۔ جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے بھی جگہ مقرر کر دی اللہ نے کہ اس کو کہاں موت آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، پیدا کہیں ہوئے، بڑے کہیں ہوئے، عمر کہیں اور بتائی، لیکن جب وقت اجل آیا تو پھر پہنچ کہیں اور گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت خزیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک دوست بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کو غور سے دیکھنے لگے، پھر وہ تشریف لے گئے، تو بعد میں وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، حضور یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا، تو آپ اس طرح کریں ہوا کو حکم دے مجھے ہند پہنچا دے۔ یعنی کہ روایت میں یوں ہے کہ حضور ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے، مجھے آپ ہوا کو حکم دے کہ ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہند پہنچ گیا۔ وہ شخص ہوائیں اڑا کے اس کو ہندوستان لے گئیں، وہ مقام جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں جب وہ پہنچ گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کرنے لگے، حضور میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی، اور یہ یہاں گھوم رہا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے تو یہ پہنچے گا بھی کیسے؟ لیکن مجھے حکم ہے، مجھے امر ہے، تو میں تو ہند کی طرف سفر کرنے لگا، لیکن جب میں گیا تو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تیرے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل تو جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا تو اسے لے گئی۔ اس بات کو اور مضبوط کرتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جو بخاری میں موجود ہے، جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، نشان لگائے تھے، فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے چھڑی سے نشان لگایا تھا، قطعاً ایک کافر نے وہاں سے تجاوز نہیں کیا، اسی جگہ اس کی موت آئی، وہ وہیں مرا جہاں حضور نے کہا تھا۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، موت کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن موت مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ اسے گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کافر تم پر دلیر ہی اس وقت ہوگا جب تم موت سے گھبرانے لگو، کافر تمہیں روب دکھائے گا، تمہارے دل میں کافروں کا روب ٹھہر جائے گا جب تم موت سے گھبرانے لگو گے اور زندگی سے پیار کرنے لگو، تو یہ تو آئے گی، یہ چھوڑ کے تو نہیں جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خیر طلب کریں۔ ہاں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا اس کو یاد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ یہ جو تم گناہ کی لذتوں میں الجھ گئے اور یہ جو تم گناہ اور خواہشات میں الجھتے چلے جا رہے، روز بروز تمہاری ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے۔ جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو مسافروں کی طرح وقت گزارتے۔ فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا، رکت نہیں رہی، درد نہیں رہا، سوز نہیں رہا، حضور کو علاج تجویز کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے موت کو کثرت سے یاد کیا کر، موت کو یاد کیا کر۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ امام غزالی حدیث لائے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ جو بندہ دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، اللہ اسے وہ درجہ عطا فرمائے گا۔ اب موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موت 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 یہ تسبیح پڑھ لے، یعنی 20 مرتبہ دن میں یہ گمان کرے کہ مجھے مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر 20 مرتبہ اس کی فکر تطہیر کا روپ دھارے، 20 مرتبہ اس کی سوچیں پاکیزگی کی طرف جائیں گی، 20 مرتبہ دن میں دنیا کی لذت چھوڑنے کا خیال آئے گا، 20 مرتبہ دن میں وہ خیال کرے گا یہ گناہ بھی چھوڑ دوں، یہ غلطی بھی چھوڑ دوں، یہ ظلم بھی چھوڑ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، آج وقت ہے پہلے اس کے کہ پیغام اجل آئے،
قبل اس کے کہ جو موجود ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ہوا کرتے تھے، قبل اس کے کہ لوگ جن کے مکان کا ٹھکانہ پوچھتے تھے لوگ ان کی قبر کا رستہ پوچھنے لگے، قبل اس کے کہ جن کے بارے میں لوگ سوالات کرتے تھے کہ فلاں آدمی کہاں گیا ہے، پھر لوگ اس کی باقیات کے بارے میں سوال کرنے لگے، قبل اس کے کہ اعلان ہونے لگے، قبل اس کے کہ دعائیں ہونے لگے، اور قبل اس کے کہ موت اپنے پنجے گاڑ کر پہنچ جائے، موت کی تیاری کی جائے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی صحت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیار کرے، اپنی زینت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیار کرے، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے، کھانے پینے پہننے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرے، پر اسے چاہیے نہ کہ ساتھ ساتھ مرنے کے لیے بھی کچھ تیاری کرے۔ ہماری جتنی بھی تیاری ہے وہ ساری زندہ رہنے کے لیے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ مجھے زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے مکان چاہیے تو مکان بنا لیا جائے، کپڑے پہننے ہیں تو کپڑے خرید کے سلوا لیے جائیں، اور مجھے چونکہ رہنا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا ہے تو پھر کھانے کا بندوبست کر، تو سارا کچھ زندہ رہنے کے لیے۔ اللہ کے بندے جو کچھ بھی کر وہ مرنے کے لیے کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب مریں گے تو فلاں چیز ملے گی، جب مریں گے تو اللہ فلاں نعمت عطا کرے گا۔ ساری تیاری جینے کے لیے نہیں کریں، کچھ مرنے کے لیے بھی تیاری کریں۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، کچھ آگے کے لیے بھی بھیجیں، اس کے لیے بھی کچھ تیاری کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بکرا ذبح کرنے کے بعد پکانے کے لیے دیا تو وہ میں نے سارا بانٹ دیا، صرف بکرے کی ایک دستی رکھی۔ سرکار کے تناول کرنے کے لیے حضور گھر تشریف لائے تو فرمایا کچھ بچا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک حصہ بچا ہے، باقی تو سارا دے دیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، جو تم نے دے دیا ہے وہ سارا بچ گیا، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ آخرت کے لیے کچھ جمع کریں، سارا بندوبست جینے کے لیے نہیں کریں، کچھ مرنے کے لیے بھی کریں، قبر حشر آخرت کی تیاری کے لیے بھی کچھ کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔